أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو خرچ کرو گے اللہ تعالی اسے بخوبی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور اصول ہمیں سمجھایا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیا خرچ کریں، تو اللہ نے کہا جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اچھا، اب بچا ہوا مال لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے، اور پھر ایسا ہوا کہ لوگ بالکل ردی مال، ناقص نکارہ مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں بھی دینے لگ گئے۔ طلباء کے لیے لوگوں نے جو وہاں کے مدینہ منورہ کے جو باسی تھے، وہ طلباء کے لیے پرانی جو ناقص کھجوریں ہوتی تھی نا، ان کے گچھے آ کے لٹکا جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں اور ردی مال دے رہے ہیں۔ تو پھر یہ آیات اتری اور اللہ نے کہا کہ تم نیکی کے کامل درجے پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی کاملیت کو پانے کے لیے، قرب خاص پانے کے لیے اللہ اور بندے کا تعلق، اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ رب اور اس کے بندے کا تعلق کامل ہو جائے، مکمل ہو جائے اور رب سے ملن ہو جائے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ چیز خرچ کی جائے جو اس کو محبوب ہو، جو پسند ہو۔ اچھا، یہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی بات کی گئی ہے، مما تحبون، جس سے تم محبت کرتے ہو، ہر وہ چیز جو ہمیں عزیز ہے، جو ہمیں پیاری ہے، ہم وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ پہلے کیا حکم آیا تھا؟ جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اسلام بتدریج تربیت کر رہا ہے نا، دھیرے دھیرے تربیت ہو رہی ہے مسلمان کی۔ ہاں، تو اب اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جس سے تمہیں محبت ہے، جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ تم میری راہ میں دو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک طرف ہمارا اپنا نفس ہے، اور نفس کے مقابلے میں کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا جو ہے نا، پہلے انسان اللہ کی رضا پانا چاہتا ہے، پھر جب اللہ کے ساتھ تعارف حاصل ہو جاتا ہے، اس کی رضا کا سفر جب شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کو دل ہی دل میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی محبت پانا چاہتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم میری محبت پانا چاہتے ہو نا، تو پھر وہ چیز مجھے دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز اللہ کی راہ میں دینے کی بات آئے، تو اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ تمہارے پاس اتنے کپڑے ہیں تو تم ایک جوڑا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے ہماری نگاہ اس جوڑے پہ جائے گی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ میں جو اپنا پسندیدہ جوڑا ہے نا، وہ تو سائڈ پہ کر لوں گی، اور باقی کے جوڑے جو ہیں بھلے وہ بھی بہت اچھے جوڑے ہیں، لیکن زیادہ فیورٹ میرے نہیں ہیں، تو پھر میں کہوں گی یہ بھی بڑے اچھے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ اٹھا لو، اور جو اپنا پسندیدہ وہ انسان
سائڈ پہ کر لے. تو کیا ہوا؟ نفس کو فوقیت دے دی. لیکن میرا رب کیا چاہ رہا ہے؟ یہی تو ہے، اللہ قربانی مانگتا ہے نا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، بڑھاپے میں جا کے بیٹا ملتا ہے، اتنا پیارا بیٹا، فرما بردار بیٹا، تو اسی کو قربان کرنے کا حکم آ گیا. تو نفس کی قربانی جو ہے نا، یہ جب نبیوں سے اللہ نے لی، ہاں، کتنی بلندی پر ہوتا ہے نبی کا ایمان، اس سے بھی یہ قربانی لی گئی کہ پسندیدہ ترین سب سے پیارا بیٹا. ہاں، ایسا تو نہیں اتنا بلند مقام مل گیا سیدنا ابراہیم کو. تو اسی طرح اللہ بندے سے بھی یہ چاہ رہا ہے کہ جو تمہیں سب سے محبوب چیز ہے نا، وہ میری راہ میں دے دو. کیونکہ یہ محبتوں کا جب سفر شروع ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں کیا ہے کہ اس میں انسان کی میں جو ہے نا وہ توڑنی پڑتی ہے. میرا کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر سب کچھ محبوب کا ہو جاتا ہے. جب سب محبوب کا ہو گیا تو پھر میں نے اپنے لیے رکھ کے کیا کرنا ہے. تو یہ مقام کاملیت کے درجے تک لے کے جاتا ہے. تو اسی چیز کی جو ہے نا، اسی مقام کو پانے کی تربیت جو ہے وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ مومنین کی کر رہے ہیں کہ اب تم دین کو تو تم نے سیکھ لیا، اپنی نمازیں بھی تم پڑھ رہے ہو، اللہ کی راہ میں لڑائی بھی کر رہے ہو، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ جو رب کے اور بندے کے ملن کے درمیان میں حائل ہے. اور اس دیوار کو توڑنے کے لیے کیا کہا گیا کہ جب سب سے محبوب چیز ہی دے دی، پھر اپنے پاس تو کچھ بھی نہ رہا نا. پھر اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا. تہجد کی نماز جو ہے اس کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ کیونکہ ساری رات میں انسان کو نیند کا وہ مزہ نہیں آتا جو تہجد کے ٹائم آتا ہے. تہجد کے ٹائم انسان کہتا ہے اچھا فجر ہونے والی ہے، تھوڑا سا اور سو لوں. اور وہ جو تھوڑا سا اور سونا ہے نا، وہ پوری رات کا سونا ایک طرف، اور وہ تھوڑا سا اور سونا ایک طرف. تو اس وقت جو اٹھتا ہے، پھر اللہ کہتا ہے اس وقت بڑا نفس کے لیے اٹھنا بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن اس وقت ذکر بھی خوب ہوتا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا. تو یہاں پر بھی جب یہ آیات نازل ہوئیں تو پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ پھر صحابہ کرام چل پڑے قربانیاں دینے، اور پھر انہوں نے دی قربانیاں. حضرت ابو طلحہ جو ہیں وہ بڑے مالدار آدمی تھے، اور ان کے پاس بڑی پراپرٹی تھی، جائیداد تھی، بڑے بڑے باغات تھے ان کے پاس. تو ان کو اپنا ایک باغ بڑا محبوب تھا، اور وہ باغ جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جا کے بیٹھا بھی کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ ایک صحابی کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہے کہ اس کے باغ میں آقا آیا کریں اور آ کے بیٹھا کریں، کیونکہ وہ آقا کے حرم کے بڑا قریب تھا. تو وہ باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ یہ والا جو باغ ہے نا، بیرہا والا باغ، یہ مجھے بڑا پسند ہے، تو میں یہ باغ اللہ کی راہ میں ہدیہ کرتا ہوں، تو آپ جس کو چاہے اس کو دے دیں. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ یہ باغ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دو. اچھا، یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے، یہ اس سے بھی بڑا امتحان ہے. انسان اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز دے دے، اور جس کو وہ جانتا بھی نہیں ہے، چلی گئی، ختم، بھول گئی، لیکن شریکوں کو چیز دینی. اب دیکھیں نا، کزنز کو دیا گیا، رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو دیا گیا، تو وہ تو سامنے نظر بھی آئیں گے نا. یہ کل تک میرا محبوب تھا، اب دیا بھی کس کو؟ رشتہ داروں کو. تو رشتہ دار کو چیز، پسندیدہ چیز دینا اور مشکل، ہاں، اور زیادہ نفس پہ قربانی، اور زیادہ تیز چھری. تو بس پھر انہوں نے دیا. سیدنا عمر فاروق کو ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق کے پاس نا ایک باندی تھی. تو وہ جو باندی تھی نا، وہ سیدنا عمر فاروق کو بڑی پسند تھی. تو جب انہوں نے اس آیت کو سنا اور انہوں نے اپنے آپ کو ٹٹولا، تو انہیں اپنی وہ باندی نظر آئی. تو پھر انہوں نے اس باندی کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا، اور وہ بڑی آپ کو پسند تھی. آپ نے اس کو آزاد کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ حکم نہ ہوتا کہ میں نے اللہ کی راہ میں اس کو دیا ہے، یعنی اللہ کے لیے اس کو آزاد نہ کیا ہوتا، تو میں اس کو آزاد کر کے خود ہی سے نکاح پڑھوا لیتا. تو اب چونکہ وہ اللہ کی راہ میں دے دی تھی، تو بس
پھر دے دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن حارث جو تھے وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنا گھوڑا لے کر، وہ گھوڑا انہیں بڑا پسند تھا، تو انہوں نے آقا سے فرمایا کہ یہ میرا گھوڑا مجھے بڑا محبوب ہے، تو اس کو میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا چاہتا ہوں۔ آقا نے ان کے بیٹے کو بلایا اسامہ کو، آقا نے وہی گھوڑا ان کے بیٹے کو دے دیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو صدقہ کرنے کی نیت سے لایا تھا، تو آقا نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کو ہم دیکھتے ہیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا کہتے تھے کہ شکر کی بوریاں جو تھی نا بھر بھر کے، وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے تھے، تو کسی نے ان کو دیکھا کہ شکر کا صدقہ کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ شکر کیوں بانٹ رہے ہیں، آپ اس کی بجائے پیسے بانٹ دیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے شکر بڑی محبوب ہے، میں شکر بڑے شوق سے کھاتا ہوں۔ تو یہ آیات جو ہے نا اس پر پورا اترنے کے لیے صحابہ کرام نے مثالیں قائم کر دی، اور یہ آیت ہمارے اوپر بھی دستک دیتی ہے کہ ہم بھی اپنا چیک کریں کہ ہمیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے، سب سے زیادہ کیا پسند ہے، پھر ہم اس کی قربانی دیں اللہ کے لیے۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ اس وقت بہت آسان ہو جاتا ہے جب محبت کا گراف دوسری طرف اوپر ہو۔ دیکھیں نفس کی قربانی دینی بہت مشکل ہے، لیکن نفس کی قربانی دینی بے حد آسان ہو جاتی ہے جب محبت الہی غلبہ پا جائے۔ تو یہ اپنے ساتھ اپنے رب کی محبت کو جانچنے کا ایک ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ مجھے اللہ سے کتنی محبت ہے، تو میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے آپ کو ٹٹولوں کہ میں اللہ کے لیے اپنی سب سے پسندیدہ جو میری چیز ہے کیا وہ دے سکتی ہوں۔ تو یہ ایک ٹیسٹ ہے جو مشکل ٹیسٹ ہے، لیکن جب محبت الہی غلبہ پا جائے تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہے یہ مشکل نہیں رہتا۔ اور اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا۔ آقا کے ذریعے یہ پیغام ہمیں مل گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک تمہیں میں سب رشتوں سے بڑھ کر پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور جب سارے رشتے آپ دیکھیں بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت میں جو چاہنا ہے، جو محبت میں سب سے بلند مرتبہ دینا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو دینا ہے۔ جب وہ زیادہ محبوب ہو گئے تو پھر دنیا کی کوئی چیز جو ہے نا پھر دل کے اندر گھر نہیں کر جاتی، اور جب جو چیز دل کے اندر اتنی گھر کر جائے کہ پھر اللہ رسول کی محبت پیچھے رہ جائے، تو یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ محبت جو ہے نا وہ ابھی کاملیت کے درجے پر نہیں پہنچی، ابھی اس محبت کو مزید آبیاری کی ضرورت ہے، اور ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے، ابھی نفس طاقتور ہے، اور نفس کے ساتھ جنگ کرنا اور پھر نفس کو کمزور کرنا یہی تو مجاہدہ ہے، یہی تو جد و جہد ہے۔ ہاں ہم کہتے ہیں نا ریاضت اور مجاہدے میں کیا فرق ہے، یہی فرق ہے کہ مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ نفس کے ساتھ جہاد والی کیفیت ہو، یعنی لڑائی، زبردست لڑائی، ادھر سے نفس بھی بڑی قوت کے ساتھ حملے کر رہا ہے اور ادھر انسان جو ہے نا وہ بھی پوری طاقت کے ساتھ نفس کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور یہ مجاہدہ جو ہے یہ آسان نہیں ہوتا۔ جو انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے یہ لڑائی مزید طاقتور ہوتی جاتی ہے۔ کیونکہ جوانی میں انسان کو اپنے مال و دولت سے اتنی محبت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہے اگر خرچ کر دیا چلا بھی گیا تو میرے پاس بڑی قوت ہے، میرے پاس بڑی ہمت ہے، میں اور کما لوں گا۔ لیکن جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر اس کو ہوتا ہے کہ اب تو میں نہیں کما سکتا، اب تو یہی جمع پونجی ہے، تو پھر انسان بڑھاپے میں زیادہ بخیل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے میرے پاس آنے کے دن قریب ہے، اب چھوڑو سب اور میرے پاس آنے کی تیاری کرو اور لٹا دو سب کچھ میری راہ میں۔ لیکن اس وقت لٹانا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس وقت لٹانا جو ہے نا یہ آسان نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو وہ زبردست قوت ایمان کی نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے، علیم، وہ علم رکھتا ہے، جو بھی انسان کرتا ہے اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل
فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورا لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ اچھا جی، یہ جو 2 آیات ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، ان کا پس منظر پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 2 آیات کب نازل ہوئی۔ یہ مدینہ منورہ میں صورت نازل ہوئی تھی، اور مدینہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری یہودیوں کی تعداد موجود تھی، اور یہودی جو تھے ان کے پاس کتاب کا بڑا علم تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو دین ابراہیمی کے جو قوانین ہیں ان کو تو آپ فالو نہیں کر رہے، اور دین ابراہیمی میں تو اونٹ کا جو گوشت تھا، دین ابراہیمی میں اونٹ کا گوشت اور دودھ جو تھا وہ حلال نہیں تھا، وہ حرام تھا، اور آپ جو ہے دین ابراہیمی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر پھر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے، جو ان کے پیغمبر تھے، انہوں نے اپنی کچھ ذاتی پسند ناپسند یا کسی بھی وجہ سے، بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے، یا اپنی ذاتی ناپسند کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، انسان بہت ساری چیزیں ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے وہ نہیں کھاتا، وہ چھوڑ دیتا ہے کھانی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اونٹ کا دودھ اور گوشت جو تھا وہ اس وجہ سے اپنے اوپر جو ہے وہ ترک کیا ہوا تھا، وہ نہیں کھاتے تھے، وہ استعمال نہیں کرتے تھے اونٹ کا دودھ اور گوشت۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تورات نے اس کو حرام قرار دیا تھا، اور چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے تو پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کے فالوورز نہیں کھاتے تھے، اور دھیرے دھیرے یہ رواج پڑ گیا، اور یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ چونکہ ہمارے پیغمبر نے استعمال نہیں کیا تو ہم بھی استعمال نہیں کریں گے، اور یہ ایک تصور ان کے ہاں پایا جانے لگا کہ یہ حرام ہے، اور ہوتے ہوتے یہ ان کے ہاں رواج پا گیا، ڈکلیئر علانیہ حرام ہو گیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہم دین ابراہیمی پر ہی ہیں اور اسی دین کو فالو کرنے والے ہیں، اسی رب کے ہم پیغمبر ہیں، تو پھر ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ تو ان کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم لے کے آؤ وہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہو اگر تم سچے ہو تو تورات میں لکھا ہوا دکھاؤ، لے کے آؤ، اس کا پروف لاؤ، اس کا ثبوت لاؤ کہ تورات میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تورات میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، اور جو اللہ پر جھوٹ باندھے، پیغمبروں پر جھوٹ باندھے، وہ کون ہے؟ وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ ابراہیمی دین جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو دین اسلام ہے۔ ابراہیمی دین میں اور باقی ادیان جو ہیں، اس وقت کے جو ادیان تھے ان میں جو اختلافات آ رہے تھے وہ اس بنا پر آ رہے تھے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی کتاب میں تبدیلیاں کر لی تھی، الٹ پلٹ کر لیا تھا، اپنے مذہب کو بدل لیا تھا، غلط روش پہ چلے گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اور دین اسلام کے درمیان اور ان کے درمیان اختلافات پیدا ہو رہے تھے، ورنہ دین ایک ہی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو۔ اور ابراہیم کون تھے؟ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کسی نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور کسی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے۔ تو اس پر انہیں کیا کہا گیا؟ اس پر انہیں مشرک کہا گیا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ مشرک نہیں تھے۔
ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہی ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، مبارکا وہدی للعالمین، مبارک بھی ہے، وہدن اور باعث ہدایت و رہنمائی بھی ہے، للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ اچھا، جو دنیا پر جو سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا وہ کیا تھا؟ وہ مکہ میں بیت اللہ شریف تھا، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ دنیا میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائے گی؟ تو آقا نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ پھر میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 برس کا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد حرام جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ ہمیں روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور ان کے کسی فرزند نے ہی مسجد اقصی جو ہے وہ تعمیر کی تھی، اور طوفان نوح کے بعد یہ دونوں عمارات جو ہیں یہ منہدم ہو گئی، یہ دونوں ختم ہو گئی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی، اور مسجد اقصی جو ہے یہ بعد میں تعمیر کی گئی، اور پہلے خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اب جب دین اسلام آتا ہے مکہ میں، تو مکہ میں کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مبعوث ہوئے۔ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے اس کی برکات کو جب ہم دیکھیں تو کبھی بھی بیت المقدس کا حج نہیں کیا گیا۔ برکات میں ٹھیک ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اس کو بھی پیغمبر نے بنایا، لیکن جو حج ہے وہ خانہ کعبہ کا ہوا، اور کبھی بھی ہسٹری میں ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا۔ زیارت کے لیے لوگ جاتے تھے وہاں پر جو بیت المقدس تھا وہ مخصوص وقت کے لیے مخصوص لوگوں کا قبلہ رہا ہے، اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو خانہ کعبہ کو حاصل تھی۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل کچھ عرصہ قبل ہی جو ابرہہ والا واقعہ ہوا، اس سے بھی بیت اللہ شریف کی بڑی مشہوری ہوگی، اور لوگوں کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی ایک دھاک بیٹھ گئی کہ دیکھو ابرہہ آیا تھا اس کو ڈھانے، تو اس کا کیا اشر ہوا؟ کنکریاں مار مار کے ابابیلوں نے اس کے پورے ہاتھیوں کے لشکر کو کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ جو واقعہ تھا ابرہہ والا واقعہ، اس سے خانہ کعبہ کی جو حقانیت ہے، جو خانہ کعبہ کی دھوم جو ہے نا وہ خوب مچ گئی تھی، اور لوگ جو ہیں اس گھر کے برحق ہونے پر، اس گھر کے سچا ہونے پر جو ہے وہ اور زیادہ ان کو پختہ یقین ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ اسلام سے قبل بھی خانہ کعبہ کے حج کے لیے لوگ دور دراز سے آیا کرتے تھے، لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ایک دفعہ دوبارہ ابرہہ کے واقعے نے پورے علاقے میں یہ اناؤنسمنٹ کر دی کہ یہی سچا گھر ہے، اور برکات میں اور اللہ کی رحمتوں میں یہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دو ہی گھر ہے نا اس وقت کلیم کیے جاتے تھے، ایک جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی مسجد اقصی جدھر بیت المقدس ہے، اور دوسرا بیت اللہ شریف، یہ دو ہی گھر تھے، لیکن دونوں میں افضل مقام کس کو حاصل تھا؟ وہ خانہ کعبہ کو حاصل تھا، اور اس افضلیت کے اوپر ابھی کچھ عرصہ پہلے ابرہہ کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر ایک رینیو کر دی جاتی ہے دلالت اس بات پر کہ اس کا کوئی اور جو ہے نا ثانی نہیں ہے، کوئی اور اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کا ایک تو بیت اللہ کا حج ہر مسلمان کے لیے فرض کر دیا گیا، ہر صاحب استطاعت کے لیے۔ مسلمان جو استطاعت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ حج کرے، اور جو کوئی استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں حدیث کے۔ اس لیے جب حج فرض ہو جائے ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج کا نصاب کیا ہے،
حج کا نصاب یہ نہیں ہے کہ میرے پاس اپنا ذاتی گھر ہو، نہیں، اگر کرائے کا گھر ہے لیکن میرے پاس کرایہ دینے کے پیسے موجود ہیں اور پیچھے جو میں اپنے اہل و عیال چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کے لیے میرے پاس اتنے عرصے کا خرچہ موجود ہے اور میرے پاس حج کا قضا دینا ہے، تو پھر حج جو ہے وہ فرض ہو گیا، اور جب حج فرض ہو گیا تو پھر اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اور حج کوئی شوقیہ عبادت نہیں ہے، ہمارے یہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ بھائی حج تو بڑا مشکل ہے، بس جاتے ہیں زیارت ہی کرنی ہے نا تو عمرہ کر آتے ہیں، تو کوئی نہیں، پھر جب کبھی موقع ملے گا تو حج، تو عمرہ تو فرض نہیں ہے، فرض حج ہے۔ پہلے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے ہمیں، اور اس کے بعد پھر بھلے ہم جتنے مرضی عمرے کریں، لیکن فرض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے۔ حج فرض کیا گیا، اور حج جو ہے حج کے علاوہ جو اس کو بلند مرتبہ حاصل ہے یہ بھی ہے کہ یہ حدود حرم ہے، یعنی حرمت والی جگہ ہے۔ اسلام سے قبل بھی اس کی حرمت کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ حرمت والی جگہ ہے، یہاں پر کوئی جنگ و جدل نہیں کی جائے گی، خون نہیں بہایا جائے گا، جانوروں کا شکار نہیں کیا جائے گا، اس کو حرمت والی جگہ اللہ نے قرار دے دیا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اس میں نشانیاں ہیں، روشن مقام ابراہیم ہے، اور جو کوئی داخل ہوا اس گھر میں آمنا، وہ امن پا گیا، وہ امن والی جگہ پہ آ گیا۔ وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اب وہی بات جو ابھی ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لی ہے کہ بیت اللہ شریف کی اہمیت کو ہم نے دیکھ لیا، دو گھر تھے، بیت المقدس تھا، بیت اللہ تھا، اور بیت اللہ کی اہمیت زیادہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ایک تو نشانی میں نے بتایا ابھی جو ابرہہ والی بات ہوئی تھی، اس سے بھی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس کے ساتھ جو بھی کر جائے، نہیں، اس کی حفاظت پر غیبی مخلوقات جو ہیں وہ ہر وقت مامور ہیں، اس کی اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ یہ پوری دنیا میں پازیٹیو انرجی، جس کو ہم پازیٹیو انرجی کیا ہے؟ اللہ کے انوارات، اس میں ہر وقت اللہ کے انوارات کی بارش ہو رہی ہے، اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جو بیت الحرم میں آ گیا اور آ کے خاموشی سے بیٹھا، صرف بیت اللہ شریف کو تکتا رہا، اس پر بھی یہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اس کے بھی نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جاتی ہیں، اس کا بھی باطن جو ہے وہ اس نور سے منور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں پر آ کے صرف جو نفل پڑھے گا اسی کو ثواب آئے گا، نفل پڑھنے والے پر، طواف کرنے والے پر، سب پر رحمتوں کا نزول ہے، اور جو خاموشی سے بیٹھ کے، بادب بیٹھ کے صرف تکتا ہے رب کے گھر کو، وہ بھی اس اجر سے محروم نہیں رہتا، اس پر بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے دعا مانگی تھی نا جب ابرہہ آیا تھا، ہاں، تو پھر کیسے اللہ نے زبردست حفاظت کی۔ بیت اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اتنے برس گزر گئے آج تک کوئی اس کو ڈھا نہیں سکا۔ پھر اس میں حجر اسود ہے، اور حجر اسود کے بارے میں بھی بڑی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر ہے، اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ پتھر تھا جہاں پر تمام ارواح سے اللہ تعالیٰ نے جب ارواح کو پیدا
کیا تھا تو وہ حجر اسود کا پتھر تھا جہاں پر ان سے لیا گیا تھا، عہد لیا گیا تھا. یہ مبارک پتھر ہے. اس پتھر کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما ہے، اور جس کو میرے آقا نے چوما پھر ساری امت ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے گھر جاتی ہے تو وہ کیسے کیسے جدوجہد میں ہوتی ہے، کیسے کوشش میں ہوتی ہے کہ ہم اس کا ایک بوسہ لے لیں، اس جگہ کو ہم بھی چوم لیں جس کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چوما. تو مبارک پتھر ہے اس میں. پھر اس میں وہ مبارک جگہیں ہیں جہاں پر کہا گیا کہ یہاں پر لازمی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو ہیں ان کی قبر ہے. تو بڑی ہسٹری ہے خانہ کعبہ کی، بڑا ٹائم لگ جاتا ہے اگر ہم اس کی ہسٹری کو پڑھیں. تو بس یہاں ہم مختصراً ہی دیکھیں گے کہ یہ امن والی جگہ ہے اور اس میں نشانیاں ہیں اور میری حرمت ہے. ادھر لڑائی جنگ و جدل، جانوروں کو مارنا سب منع ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا حج کرنے کا کہا گیا کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ آئے اس کا حج کرے، اس کا طواف کرنا. اور ہم دیکھتے ہیں کبھی اس کا طواف نہیں رکتا، ہر وقت اس کا طواف ہو رہا ہے. ومن کفرا، اور جو کہ ان سب باتوں سے انکار کرے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان جہان والوں سے بے نیاز ہوں. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیت اللہ شریف کی اہمیت میں، اس کی برکات میں، اس کے حسن میں، اس کی تجلیات میں کسی چیز میں کوئی کمی نہیں آتی. کوئی انکار کرتا ہے تو کرے، اللہ کہتا ہے میں بے پرواہ ہوں. اور کیا ہے کہ یہ خوبصورت گھر جس کو دیکھنے کی، ایک نگاہ دیکھنے کی طلب اور تمنا جو ہے ہم ہر مسلمان کے دل میں بچپن سے ہوتی ہے کہ ہم ایک دفعہ اللہ کا گھر دیکھ لیں. اور پھر اللہ نے یہ جو گھر دکھانے کا نا پراپر انتظام بھی کر دیا ہوا کہ آؤ دیکھو میرا گھر، دیکھو میرے محبوب کا شہر، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محلہ، دیکھو کہاں میرا جو محبوب نبی ہے وہ کہاں پیدا ہوا تھا. میں کہتی ہوں اگر حج فرض نہ ہوتا تو ہم کیسے جاتے زیارت کے لیے؟ اب کتنی جگہیں ہیں دیکھنے والی لیکن ہم نہیں جا پاتے. لیکن حج فرض کر دیا گیا، فرض کر دیا گیا. اب ہمیں لازم ہے ہم جا کے مقام ابراہیم کو دیکھیں. مقام ابراہیم بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. وہ پتھر ہے وہاں پر جس کے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کیا کیا تھا، یہ بیت اللہ تعمیر کیا تھا. اور وہ اس پتھر کا یہ کمال تھا کہ جو جو بیت اللہ کی دیواریں بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بلند ہوتا جاتا تھا خود ہوا میں. اور پھر دیکھیں ایک پتھر ہے اور اس کے اوپر پاؤں کے نشان جمے ہوئے ہیں. پاؤں کے نشان پتھر میں کیسے جم سکتے ہیں؟ تو یہ ایک معجزہ نہیں ہے، یہ ایک کمال نہیں ہے، یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے کہ اس میں حضرت سیدنا ابراہیم کے پاؤں ہیں. اور یہ اتنا پرانا پتھر آج تک محفوظ ہے اور ہم جاتے ہیں وہاں جا کے ہم سب اس کی زیارت کرتے ہیں. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے. واللہ شہید، اللہ گواہ ہے. ہر فرد، ہر انسان دنیا میں جو بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ کرامن کاتبین موجود ہیں. پرانے زمانے میں تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، ہر عمل کو لکھ رہے ہیں. آج اس بات کو ہم اتنا اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کیمرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے نا، اسی طرح ہر مومن کا ہر عمل جو ہے نا وہ ریکارڈ ہے، لکھا ہوا ہے، موجود ہے. اس میں سے جب انسان روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اعمال نامہ دکھائے گا نا تو وہ کہے گا ہائے کیسی کتاب ہے یہ، اس نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑا، میرا ہر عمل اس میں لکھا ہوا ہے. تو وہ پھر یہ کہے گا. تو کیا ہے کہ سب کچھ جو بھی انسان کرتا ہے وہ خود بھی جانتا ہے اس کو، اور اللہ بھی جانتا ہے، اور اللہ اس پر گواہ ہے. نہ صرف اللہ کو اس کا علم ہے بلکہ اس پر اللہ گواہ بھی ہے. اچھا، اب ہم اس آیت کو دیکھیں گے کہ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو. اس آیت کو ہم سمجھیں گے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے، ہر رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، اور یہ خبریں تمام ادیان میں ان کے فالوورز کے پاس موجود تھیں، اور اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی یہ خبریں موجود تھیں۔ ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان نے آنا ہے، اور آنا بھی ہے، اور اس کو پہچاننے کے لیے ان کی واضح نشانیاں بھی موجود تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک ایک بات، آپ کی پیدائش کی نشانیاں بھی موجود تھی کہ جب آپ نے پیدا ہونا ہے تو اس وقت کیا ہونا ہے، ان کو پتا تھا، وہ سب جانتے تھے۔ اس کے باوجود، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی کیا کر رہے تھے؟ انکار کر رہے تھے۔ تو اسی انکار کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ یا اہل الکتاب لِمَ تکفرون، اے اہل کتاب کیوں کر تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات سے؟ ہاں، سب تو جانتے ہو، سب کچھ پتا ہے کہ یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب سچ ہے، جس پر نازل ہو رہی ہے وہ بھی سچا نبی ہے، سب تم جانتے ہو، اس کے باوجود کیا ہے کہ تم کیوں کفر کرتے ہو؟ یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، سوالیہ انداز ہے۔ اللہ پوچھ رہے، کہہ دیجئے، نبی کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں سے؟ ہاں، اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کر رہے ہو جبکہ جانتے ہو، سب جانتے ہو، سب پتہ ہے، سب معلوم ہے، اس کے باوجود کیا ہے تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو نا، پھر اللہ بھی اس کو جانتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم کیوں روکتے ہو اللہ کے رستے سے؟ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، حالانکہ تم خود گواہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ ابھی پیچھے کیا کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو؟ پہلے تو وہ انکار کر رہے ہیں، اس سے ان کو پوچھا گیا کہ کیوں ایسا کر رہے ہو، اور اب اگلی بات یہ کہ تم انکار بھی کرتے ہو اور پھر جو اس پر ایمان لے آتے ہیں تم ان کو روکتے کیوں ہو؟ اور روکتے بھی ہو، اور پھر اگلی برائی کیا ہے تم میں کہ ایک تو تم ان کو روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، یعنی ان کی برائیاں تلاش کرتے ہو اس میں سے، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ گواہ کیسے ہو کہ تمہارے پاس تو کتاب میں موجود ہے سب کچھ۔ جب سب کچھ کتاب میں موجود ہے، گواہی موجود ہے اس نبی کی، تو پھر تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جو تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد اور کافر بنا دیں گے۔ اب یہاں مخاطب ایمان والے ہیں، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کی پیروی کرو گے، ان کی باتیں مانو گے تو کیا ہوگا کہ یہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ تو کیا سبق ہے اس میں؟ اس میں سبق یہ ہے کہ جب انسان ایمان لے آئے تو پھر بات کس کی ماننی ہے؟ پھر اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے اور اپنے قرآن کی بات ماننی ہے، جو آقا نے فرما دیا، جو قرآن میں احکامات ہم تک پہنچ گئے۔ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ایک ہی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، جو اللہ ان کو حکم دیتا آپ وہی فرماتے، اور قرآن میں بھی اللہ کی ساری باتیں ایمان والوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی کہ اہل کتاب کی بات جو ہے وہ مانی جائے۔ تو اگر کوئی ایمان لانے کے بعد پھر ان کی بات مانتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا بتا دیا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تو اس کوشش میں ہے کہ تمہیں واپس لوٹا دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی
ان کی بات مان لی، تھوڑی سی اسلام کی بات مان لی، تھوڑا سا ادھر تھوڑا سا ادھر، تو وہ کون سا رستہ ہے؟ وہ نفاق کا رستہ ہے۔ اچھا، اس آیت کو ہم دیکھیں گے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی تھی۔ مدینہ شریف میں دو قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، اور ان دونوں قبیلوں میں بڑی دشمنی تھی۔ کئی برسوں سے ان کی جو دشمنی تھی وہ چلی آ رہی تھی، اور اتنی شدید دشمنی تھی کہ یہ ہر وقت ان کے درمیان جنگیں چھڑی رہتی، اور بے دریغ قتل و غارت ہوتا جب جنگ چھڑتی، اور پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے نا وہ اگلی جنگ تیار ہوتی تھی۔ تو اتنے جانی دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے یہ دونوں اوس و خزرج جو ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا، تو اب کیا ہے، اب یہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے۔ اب ان میں باہمی محبت اور الفت پیدا ہوگی، کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ تو ہر طرح کی عداوت سے ہمیں منع کرتا ہے۔ جب ہم دین اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے نا کہ تم نے ایک ایسے کڑے کو تھام لیا ہے، لن فصام لہا، جس میں کوئی شکستگی نہیں ہے۔ دین اسلام کو قبول کر لیا تو سارے کے سارے ایک اللہ اور ایک رسول کے پیروکار ہو گئے۔ اب اس میں دشمنی ہوگی تو اللہ کے نام پر، اور اللہ کیا کہتا ہے کہ آپس میں دشمنی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپس میں دشمنی کیا کرتی ہے؟ وہ دین کی جڑ کو مونڈ دیتی ہے، ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیں کہا گیا کہ آپس میں دشمنی نہیں کرنی، اختلاف ہونا، اختلاف رائے ہونا، یہ تو صحابہ کرام میں بھی تھا، لیکن صحابہ کرام کبھی بھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ اسلام نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ ہر صحابی جو ہے وہ دوسرے صحابی کے لیے کسی طرح کا بغض، نفرت، حسد اس سے پاک تھا۔ اب جب یہ وہ قبیلے جن کی نسلوں سے ایک دوسرے کے لیے بغض، حسد اور نفرتیں چلی آ رہی ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، یہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو باہمی محبت میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں۔ اور ایک دن ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں محبت سے گفتگو ہو رہی تھی، محفل سجی ہوئی تھی، تو کوئی شخص جو ہے وہاں سے گزرا، اور اس نے جب یہ دیکھا اس یہودی نے، تو اس کے تو دل کے اوپر بڑا گراں گزرا، اور اس یہودی کا نام تھا شاس بن قیس۔ شاس بن قیس جو ہے وہ اس کا جب گزر ہوا اس مجلس پر جس میں اوس اور خزرج محبت اور پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر مصروف گفتگو تھے، تو وہ جل بھن گیا اور اس کو بڑا غصہ آیا دیکھ کے۔ ظاہری بات ہے اس سے یہ برداشت نہیں ہونا تھا کہ یہ دشمن دوست کیسے بنے بیٹھے، تو اس نے کیا کیا، وہاں پر اشعار پڑھنے شروع کر دیے، وہ والے زمانہ جاہلیت کے اشعار۔ ہم نے پڑھا ہے نا اسلامی ہسٹری میں، ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں جو شاعری تھی اس کو بڑا مقام حاصل تھا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کی مدح میں بھی شاعری کیا کرتے تھے، اور ایک دوسرے کی نفرت میں بھی بڑی شاعری کیا کرتے تھے، اور جنگوں سے پہلے یہ اشعار پڑھے جاتے تھے تاکہ جذبات جو ہے نا نفرت کے وہ ابھارے جا سکے۔ تو اس شخص نے ایسے ہی نفرت والے اشعار کی وہاں پر شاعری پڑھنی شروع کر دی، اور پھر ان اشعار سے کیا ہوا کہ ان کے اندر کی جو نفرت تھی وہ دبی ہوئی جو نفرت تھی، اسلام لانے کے بعد وہ جس نفرت کو بھول چکے تھے اس نے وہ اس کی یاد تازہ کروا دی، اور وہ پھر اسی میں جو ہے وہ اسی شہر میں پکڑے جکڑے گئے۔ اب کیا تھا کہ اب وہ جو محبت تھی وہ کہیں پیچھے رہ گئی، اور ان اشعار کے پیچھے ان کی پرانی ماضی کی دشمنیوں کی یادیں تازہ ہو گئی، اور قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جاتے۔ وہ ان کی محبت کی گفتگو کی بجائے وہاں لڑائی جب شروع ہوئی، ماحول ہی بدل گیا مجلس کا، تو کسی نے جا کے بھاگ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کی اطلاع دی، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واپس آتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو جو ہے وہ قابو پانے کے لیے فوراً وہاں پہنچتے ہیں، اور پھر آپ ان کی صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اوس و خزرج، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا، کیا تم پھر انہیں بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئیں، یکدم انہوں نے اپنے ہتھیار زمین پر پھینک دیے، اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحہ
پہلے انگارے برس رہے تھے اب اشک بار ہو گئی، اور انہوں نے دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا لیا، اور اس موقع پر یہ آیت جو ہے یہ نازل ہوئی، اور اس آیت نے ایک اصول دے دیا ہر مسلمان کو تا ابد، ہمیشہ کے لیے قانون بن گیا کہ جب اسلام کی بات ہے، مسلمان کی بات ہے، مسلمان کی حرمت کی بات ہے، تو پھر کسی نان مسلم کی بات اور اس کی جو پیروی ہے وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ تمام مسلمان ایک جسد واحد کہا گیا ہے، ایک ہی جسم کی مانند ہے، ایک ہی جیسے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، جیسے سگی اولاد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس چیز کی تربیت بڑے زبردست انداز میں آقا علیہ السلام نے کی، اور پھر قرآن نے جو ہے اس کے بارے میں یہ جو واضح احکامات جو ہیں وہ بھی نازل کر دی، اور کیا کہہ دیا کہ اے ایمان والو تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنا دیں گے۔ تو کیا ہے کہ اسلام لانے کے بعد کسی اور دوسرے مذہب کی بات نہیں ماننی، بات ماننی کیا اس کی بات پہ کان بھی نہیں دھرنا، کیونکہ یہ لوگ پہلے وسوسہ ڈالتے ہیں، وسوسہ ڈال کے کیا کرتے ہیں دلوں میں رنجشیں، اور پھر اگلا سٹیپ کیا ہے وہ رنجشیں بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھا دی جاتی ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے پہ جاتے ہیں، اور جب ایسی سچویشن کبھی زندگی میں پیدا ہوتی نظر آئے تو اپنے آپ کو کھینچ کے مدینہ شریف لے جائیں، اور اوس و خزرج کی ان صفوں میں کھڑے آقا علیہ السلام کو اپنے چشم تصور میں لے کے آئیں، اور آقا کریم کے الفاظ کو یاد کریں کہ میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابر رحمت نے بجھا دیا، کیا تم انہیں پھر سے بھڑکانا چاہتے ہو؟ یہ شیطان کی وسوسہ اندازی اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ یہ وہ خوبصورت الفاظ تھے جنہوں نے کیا کیا کہ اس دشمنی کی لگائی گئی آگ کو یکدم بجھا دیا۔ یہ بڑا خوبصورت ایک لیسن رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو دے دیا گیا۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کفر کرنے لگو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پر اللہ کی آیتیں، اور تم میں اللہ کے رسول بھی تشریف فرما ہیں، اور جو مضبوطی سے پکڑتا ہے اللہ کو، وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو کہ مضبوطی سے تھام لیتا ہے اللہ کو، فَقَدْ هُدِيَ، تو بے شک اس کو ہدایت دی جاتی ہے، اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے رستے تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے، سیدھے رستے تک۔ ابھی جو وہاں تناظر چل رہا تھا، قبیلوں کی لڑائی جو ہے وہ کروائی جانے کی کوشش کی دشمنوں نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر معاملے کو سنبھالا، اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ جب تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اور تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تم کفر کرنے لگو حالانکہ تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اللہ کے رسول تم میں موجود ہیں، اور اس کے باوجود تم کفر کرو، یہ ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی اصلاح کی تو وہ تائب ہوئے، اور پھر وہ دوبارہ باہم شیر و شکر ہو گئے، اور اگلی جو آیت کا جو اگلا پارٹ ہے اس میں ہمیں یہی لیسن جو ہے قرآن کا لیسن جو متعدد بار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے کہ جو اللہ کو تھام لیتا ہے۔ اللہ کو تھام لینا کیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو تھام لینا، اللہ کی آیات کو اپنے دل و جان سے قبول کر لینا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بس اب میں نے اس حکم سے ادھر ادھر نہیں ہٹنا، اور میرے رب نے کیا کہا ہے کہ لا تفرقو، تم تفرقہ بندی میں مت پڑو۔ تو
جس نے اللہ کی بات کو پکڑ لیا پھر وہ سیدھے رستے کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ صراط مستقیم پر منزل ملنا، صراط مستقیم پر بڑے لوگ کوشش کرتے ہیں نا چلنے کی، تو وہ حدیث بھی ہم جانتے ہیں کہ جب انسان صراط مستقیم پر قدم بڑھاتا ہے اور چلنا چاہتا ہے، اور یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر چلتے چلتے ہم نے اپنے رب تک پہنچنا ہے، تو اس کے دونوں جانب جو ہے نا دروازے ہی دروازے ہیں، ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہیں، مطلب اس راہ پر چلتے چلتے قدم قدم پر بھٹکنے کے، گم ہو جانے کے بڑے خطرات منہ کھولے کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جس نے میرے رب کا حکم ہے، جس نے اپنے رب کو پکڑ لیا، جس نے قرآن کو پکڑ لیا، جس نے اللہ کی رحمت کو تھام لیا، جس نے رب پہ توکل اور بھروسہ رکھا اور اپنی نیت ٹھیک رکھی، جب نیت ٹھیک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں، اور جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے پھر اللہ اس کو ضرور منزل کی جانب پہنچا دیتے ہیں۔ یہ 101 نمبر آئی تھی، اور یہاں پر یہ والا رکوع ہمارا ختم ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ ان آیات کی جو تفسیر ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ جو ہیں وہ نقل کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اطاعت کی جائے کہ اس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، اور اس کو ایسا یاد کیا جائے کہ اس پر ایسا یاد کیا جائے کہ غفلت طاری نہ ہو، اور اس کا یوں شکر ادا کیا جائے کہ اس میں ناشکری کی آمیزش بھی نہ ہو۔ دوسری آیت نے اس آیت کو بالکل واضح کر دیا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ تم اپنی طرف سے تقوی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو۔ اب کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ ہمیں کیا سمجھا رہی ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ پھر ہم نے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب یہ تقوی اختیار کرنے کا، اللہ سے ڈرنے کا حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہاں عوام الناس مخاطب نہیں ہیں، یا ایمان والے مخاطب ہیں، جو پہلا درجہ ہے نا اسلام کو قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، اور پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اب ایمان والے ہو گئے، ہاں بلند درجہ آ گیا۔ اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان اتر چکا ہوتا ہے۔ اب ایمان والا ہو گیا تو اب ایمان والے کو کہا جا رہا ہے کہ مطمئن ہو کے ابھی بھی نہیں بیٹھنا۔ یہ نہیں ہے کہ اب ایمان دلوں میں آ گیا تو اب اطمینان سے بیٹھ جاؤ، نہیں، اب کیا کہا جا رہا ہے کہ حق آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اب ایمان تو ہے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈر کے رہنا، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو ڈرنے کا کیسا حق ہے؟ وہ ابن مسعود کی یہ جو حدیث ہم تک پہنچتی ہے روایت، اس سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا ڈر جو ہے ایسا ہونا چاہیے، ایسی فرما برداری ہو کہ جس میں نافرمانی کا شائبہ تک نہ ہو، ایسی فرما برداری کہ جس میں کوئی شائبہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی فرما برداری کر لی، تھوڑی سی نافرمانی، نہیں، حق کیا ہے کہ پوری کی پوری فرما برداری، اور پھر یہ کہ ایسا اس کو یاد کیا جائے کہ پھر وہ والی کیفیت آ جائے کہ جو دم غافل او دم کافر، پھر اتنی یاد کہ پھر غفلت نہیں۔ مومن کا جو دل ہوتا ہے نا وہ لمحہ بھر کے بھی لیے یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو مومن کا، وہ جو صوفیہ کرام جو ہیں وہ پریکٹس کرواتے ہیں نا اس کی قلب پر، کہتے ہیں قلب پہ محنت کرو، قلب جاری ہو جائے۔ اور قلب کا جاری ہونا کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ کارول تے دل یارول، پھر دل چپکے اللہ 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 کرتا رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کے سارے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اور جی میں اللہ اللہ دل جو ہے مومن کا پکار رہا ہوتا ہے، دل آٹو پہ لگ جاتا ہے۔ تھوڑی سی محنت جب مومن کرتا ہے تو اس کو یہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آج کے دور میں تو محنت کرنی ہی پڑتی ہے نا، تو ان لوگوں کے تو دل اس قدر تزکیہ پا گئے تھے، ان کے نفوس قدسیہ تھے۔ کہتے ہیں نا نفوس قدسیہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے نفس جو بالکل پاکیزگی کیا بلند مرتبہ مقام حاصل کر لیں، وہ صاف ستھرے دل تھے ان کے، اور وہ ان کے دل میں ہر لمحہ یاد الہی جو تھی نا وہ گھر کر گئی تھی۔ اور
ایسے گھر کر گئی تھی کہ وہ جو بھی کرتے تھے رب ہر لمحے ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہی حق ہے میرا، کہ ایسے کہ پھر لمحہ بھر بھی مجھے فراموش نہ کرو۔ اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ کبھی غافل نہیں ہوتا، وہ نہیں غافل ہوتا۔ اب دیکھیں مومن کو اللہ غافل ہونے ہی نہیں دیتا، 5 وقت کی نماز، ایک نماز کے بعد دوسری، تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے نا دوبارہ اللہ کہتا آ جا میرے پاس، چل وضو بنا۔ ایسے نہیں ہے، ہماری کتنی زبردست میں کہتی ہوں یہ عبادت کا ہے کہ اگر تو آپ ہر لمحہ وضو میں رہتے ہیں تو تب تو ہر وقت آپ کا چیک جو ہے وہ اپنے اوپر رہتا ہے کہ میرا وضو ہے، وضو خراب نہ ہو جائے۔ آپ کو کتنی اپنے وضو کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، وضو خراب نہ ہو جائے کچھ ایسا۔ پھر انسان اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہے، زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے، دل کی بھی حفاظت کرتا ہے کہ کچھ ایسا نہیں کرنا، میں وضو سے ہوں اور میں نے ابھی اسی وضو سے اگلی نماز پڑھنی ہے، تو چیک اینڈ بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جب انسان جو ہی اس کا اگر غفلت میں کاموں میں وہ ایسا مصروف ہوتا ہے کہ وہ اپنے وضو کو بھی حفاظت نہیں کر سکتا، جاب ایسی ہے، کام کا برڈن بہت زیادہ ہے، تو آپ کاموں میں بہت مگن ہوں گے، تو تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے تو اللہ کی پکار آ جاتی ہے کہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو رب سے ملنی ہے نا، کہ آجا میرے پاس۔ تو پھر انسان بھاگتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، تمام کے ساتھ اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ کی عبادت یہ نہیں ہے جو فرض عبادت 5 وقت کی نماز ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھ لی، نہیں، پورے اہتمام کے ساتھ بلاتا ہے وہ۔ اور وہ اہتمام کے ساتھ جب بلاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب اللہ اکبر کہہ اور چل میں اور تو ہم باتیں کریں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان ہوتا ہے اور اس کا رب ہوتا ہے، چپکے چپکے انسان اپنے رب سے ایک چھوٹی سی ملاقات کرتا ہے، واپس آتا ہے، پھر واپس آ کے دنیا کی ذمہ داریوں میں لگ جاتا ہے، لیکن دل وہیں چھوڑ آتا ہے، دل اس کا ادھر ہی اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ کدھر اٹکا ہوتا ہے؟ اپنے رب کی یاد میں۔ تو یہ ہے وہ حق جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حق ادا کرو، حق کا تقات ہی ولا تموتن، اس کا حق کیسے ادا کرو؟ اس سے ڈرنے کا، اور تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون، اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو، کہ یعنی یہ کیفیت جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، اللہ کے ساتھ خوف کی، اللہ کے تقوی کی، یہ کیفیت مرتے دم تک برقرار رہے، اتنی برقرار ہو کہ ملاقات کا دن آ جائے۔ انسان اسی کیفیت میں، یہ ایک دن کی یا صرف رمضان المبارک کی یا چند خصوصی جو مبارک راتیں ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی ہے، کہ اس وقت تک کی جب تک ملاقات کا دن نہ آ جائے، جب تک وصل کے لمحے نہ آ جائے۔ مومن کا وصل تو وہی ہے نا، حقیقی وصل تو تبھی نصیب ہونا ہے جب پردے اٹھنے ہیں، اور پھر جب فرشتوں نے سلامہ کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب کو لینے آ جانا ہے۔ اور یہ ہے جی آیت نمبر 102، اور 102 آیت پر ہم اپنے آج کے درس قرآن کا اختتام کرتے ہیں۔ اب ہم اپنی آیات کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں کہ جو آج کی آیات میں ہم نے پڑھا۔ آیت 92 سے ہم نے آغاز کیا تھا، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے بخوبی جانتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ مفسرین کرام نے لن تنالوا البر، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بھی کیا ہے کہ ہرگز تم نہ پا سکو گے نیکی کے کامل درجے کو، اور کس وقت تک نہیں؟ جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو تورا لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ، اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے وہی ظالم ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کے ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے اور تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ
آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اے اہل کتاب ان اہل کتاب سے کہو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ڈھونڈتے ہو حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بھی خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد مرتد بنا دیں گے۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود یہ کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بے شک اسے راہ راست دکھا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان الفاظ کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جو کوئی کمی کوتاہی رہ گئی الفاظ کی ادائیگی میں سمجھنے سمجھانے میں اللہ تعالی ہمیں درگزر فرمائے۔ ان نسینا او اخطأنا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، دین اسلام پہ جمائے رکھے، قرآن کا شغف ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو عطا فرما دے، قرآن کے ساتھ محبت اللہ ہمارے نصیبوں میں لکھ دے، آمین ثم آمین۔